جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں سب نامکمل، کوئی مکمل نعمت نہیں۔ مکمل نعمت تو مکمل جنت میں ہے، جہاں پر انسان کا قد بھی 60 فٹ کا کر دیا جائے گا، لذتوں کو بڑھا دیا جائے گا، مزہ بڑھا دیا جائے گا، قوت بڑھا دی جائے گی۔ ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب نکلیں گے تو اچانک ایک کہیں سے غبار سا ہوگا جو ان کے چہروں پر پڑے گا، وہ کہیں گے غبار تو ہمیں آج تک کبھی یہاں نہیں دکھا، یہ غبار کیسا ہے؟ وہ جب اپنے گھروں میں لوٹ کر جائیں گے تو جو ان کی بیویاں ہیں، ان کے اہل و عیال، وہ کہیں گے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے اور اب جب تم واپس آئے ہو تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ حسن و جمال، جو مکمل حسن و جمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ کیا نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک مینا بلایا جائے گا، ایک دمبا، اور کہا جائے گا اسے ذبح کرو۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ موت ہے، آج کے بعد اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی موت نہیں ہے، آ چکی موت، ختم۔ تم کو دنیا میں امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، تم امتحان میں پورے اترے، آؤ میرے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اب اطمینان سے یہاں پر رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اب تمہیں کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ایسا اندیشہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، کچھ نہیں، اطمینان سے رہو، مزے کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے اپنے مومنین بندوں۔ اور شیطان مردود کیا چاہتا ہے؟ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، یا اللہ کی رحمت تم سے دور۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس قدر مہربان، اس قدر عطا کرنے والا، اس قدر نوازنے والا، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ سے دور کر دے، اپنے مہربان رب سے دور کر دے اسے۔ اب آپ سنیں، اللہ رب العزت نے آزمایا شیطان مردود، ملائکہ کی صف میں اس کو شامل کیا، جنتوں کے اندر وہ داخل تھا، بڑے مزے کرتا تھا، بڑی اللہ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، فرشتے اس پر رش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ ہوا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ ہے کون، اصل میں عبادت گزار کہتے کس کو، عبادت گزار ہوتا کون، وہ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو بلایا، وہ بھی موجود تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، آدم، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور وہ وقت آ گیا، سارے فرشتوں کو جمع کیا گیا۔ اب سنیے گا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، روح ڈالی گئی، قرآن پاک میں ہے کہ تمام فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، سب کے سب، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، وہ اکڑا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا کہ تو یہ بتا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اتنا بلند ہو کر اس مٹی کو سجدہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے جو حکم دیا تھا تم نے اس حکم کو نہ مانا، تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ جو میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اس کا بدلہ وہ بھی تو مجھے چاہیے۔ اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے موت نہ آئے، بس مجھے یہ چاہیے، قیامت تک کے لیے مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا دے دیا گیا، انک من المنظرین، جا دے دیا میں نے تجھے۔ اب وہ کہنے لگا لأقعدن لهم علی صراطک المستقیم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں یہاں سے نکلا ہوں اس آدم کی وجہ سے،
آپ کا غصہ میرے اوپر آیا ہے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر کوئی نہیں چلے گا، سب تیری کھائیں گے لیکن تجھ سے نہیں مانگیں گے، تیرے خلاف چلیں گے، میں وہ کام کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا یاد رکھ جو میرے بندے ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، وہ کبھی تیرے دل میں فریب نہیں، اور جو تیری بات مانے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر کوئی تیری بات مانے گا تو میں تجھ کو اور اس کو سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے نبیوں سے فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ، میرے بندوں سے کہو کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو سنو، جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم میرے پاس آ جاؤ اور توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو شیطان رونے لگا، وہ رونے لگا کہ یہ کیا، یہ اللہ نے یہ کیا چل دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسا فیصلہ، میں کسی